حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمیر بن سعد کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے آدمی جس کا نام حارث تھا اس سے کہا حارث جاؤ یہ مال لے کے جاؤ اور 3 دن قیام کرو عمیر کے گھر میں اور 3 دن تک دیکھو کہ ان گھر کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. 3 دن تک گورنر صاحب کے یہاں جو 1 سال حمص جیسے مالدار علاقے میں گورنر بن کر رہ کر آئے ہیں 3 دن تک 1 روٹی بنتی تھی. 3 دن تک روزانہ ایک روٹی بنتی تھی اور وہ 1 روٹی مہمان کو کھلا دیا کرتے تھے اور یہ دونوں میاں بیوی فاقہ کرتے تھے. کیا کریں مہمان آ گیا ہے اس کا حق زیادہ ہے چلو فاقہ کر لو آج اسے کھلا دو شاید کل چلا جائے. اگلے دن بھی نہ گئے پھر تمہیں کہا حکم 3 دن ٹھہرنے کا تھا. اگلے دن پھر کہا کہ آج قیام کہ آج تو میں ٹھہروں گا کہ اچھا. پھر وہ روٹی سے کھلا دی 2 دن ہو گئے. تیسرے خیال تھا آج چلا جائے گا تیسرے دن بھی نہ گئے پھر وہ روٹی نہیں کھلا دی. 3 دن کا فاقہ ہو گیا دونوں میاں بیوی کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں آپ کا تو اکرام ہم کر نہیں سکے ہم معذرت چاہتے ہیں اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے ہم 3 دن سے فاقہ کر رہے ہیں آپ کی ضیافت کی وجہ سے لہذا اگر آپ کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیں. یہ سن کر انہوں نے چیخ ماری. اچھا فوراً 300 اشرفیاں نکالی یہ آپ کے لیے امی نے بھیجی ہیں ہدیہ ہیں اور آپ ان کو جس طرح چاہیں استعمال کریں. عمر بن سعد نے کہا کہ یہ آپ سب واپس لے جائیے امی کو ہمارا سلام کہیے اور یہ کہیے ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں یہ واپس لے جائیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں واپس لے جائیے. ان کی اہلیہ نے کہا کہ عمیر ہمیں تو واقعی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے پڑوس میں کچھ انصار مہاجرین کی اولادیں ہیں جن کے بڑے اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے اور ان کی اولادوں کا حال اچھا نہیں ہے. مال آیا ہے تو تم ان پر خرچ کرنے کے ارادے سے رکھ لو. یہ بھی انہیں مشورہ دیا. فرمانے لگے کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو قبول کر لیتے ہیں. بیوی نے کہا فرمایا کہ لا کوئی اس چیز میں رکھیں ان کو. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا کپڑا ہے نہیں ایسا کوئی کپڑا ہے نہیں جس میں اس کو باندھیں ایک پہننے کے لیے بدن کے کپڑے ہی ہیں بس کہاں رکھیں گے. تو روایت میں ہے کہ بیوی نے اپنا کرتے کا دامن آگے سے پھاڑ کر دیا اور یہ کہا کہ لو یہ اس میں باندھ دیا. اس میں باندھ دیا. حارث بیٹھے ہوئے تھے ابھی گئے نہیں تھے. انہی کے سامنے حضرت عمر بن سعد 300 شرفیاں سونے کے لے کر نکلے گھر سے باہر اور جتنے بھی فقراء جتنے بھی صحابہ کی اولادیں تھیں ان کے ہاں سب میں تقسیم کر کے آ گئے. حارث انتظار میں تھے کہ دیکھو میں لے کر آیا ہوں شاید اس میں سے مجھے بھی کچھ ملے شاید مجھے بھی اس میں کچھ دیں. عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا تقسیم کر کے گھر واپس آئے. کہا کہ جاؤ عمر کو ہمارا سلام کہہ دینا. حارث واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ حارث کیا ہوا مال کا. ان کو دے دیا تھا میں نے. انہوں نے کیا کیا کہ مجھے خبر نہیں کیا ہوا میں تو دے کر آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر کو بلوایا. عمر آئے پوچھا عمر ہم نے تمہیں 300 شفیعیں بھیجی تھی کیا کیا ان کا. کہنے لگا امیر المومنین آپ کو اس سے کیا مطلب ہے آپ نے مجھے ہدیہ دیا اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا کیا. کیا حق ہے آپ کو اس کا کیا حق ہے. دے دیا آپ کو کیا حق ہے اس کا. حضرت نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتانا پڑے گا کہ تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا. جب بہت زیادہ تم نے اصرار کیا تو فرمانے لگے قدم تو حاضر آخرہ کہ میں نے تو اس آخرت کے لیے مال کو آگے بڑھا دیا. میں نے اس مال کو آگے بڑھا دیا. حضرت عمر نے فرمایا چلو بھائی عمر کے لیے
30 ساع غلہ عمر بن سعد کو دو، اور اس سے علاوہ اسے کپڑے بھی دے دو۔ حضرت عمر نے کہا کہ عمر غلہ تو مجھے چاہیے نہیں، غلہ تو مجھے چاہیے نہیں، میں جب گھر سے نکلا تو 3 ساع جو میرے گھر میں پڑے ہوئے تھے وہ مجھے آج اور کل کے لیے کافی ہیں، اس لیے غلہ نہیں چاہیے۔ ہاں کپڑے لے لیتا ہوں کیونکہ میری بیوی کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہے، یہ کہہ کر حضرت عمر نے کپڑے لے لیے، غلہ لینے سے انکار کر دیا، اور یہ کہہ کر گئے کہ عمر ہمیں یقین ہے کہ اللہ رزاق ہیں، اگر آج کے بقدر گھر میں غلہ موجود ہے تو کل کا رزق اللہ دیں گے، کل کا رزق اللہ دیں گے، اس لیے غلہ نہیں چاہیے، غلہ نہیں چاہیے۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ کپڑا بیوی کے لیے لے گئے، وہاں گئے، چند دن گزرے تھے کہ عمر کا انتقال ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات سے بڑا غم ہوا، ان کی وفات سے بڑا غم ہوا، بہت بہت تکلیف ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیع میں جنازہ لا کر رکھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، سارے مسلمان جمع تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا مسلمانوں سے کہ تم سب اپنی اپنی اچھی تمنائیں کرو، اس کی کیا تمنا ہے؟ ایک نے کہا مومنین میری تمنا تو یہ ہے کہ میرے پاس گھر بھر کر مال ہو، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ دوسرے نے کہا مومنین میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس اتنے اتنے غلام ہوں، میں انہیں سب کو اللہ کے لیے آزاد کروں۔ ایک نے کہا مومنین میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس اتنی جسمانی طاقت ہو کہ میں سارے حاجیوں کو زمزم کے کنویں سے پانی کھینچ کر پلاؤں، میری تمنا یہ ہے۔ حضرت نے فرمایا تم سارے بھی تمنائیں کر چکے کہ ہاں؟ حضرت نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے عمر بن سعد جیسے آدمی دے کہ جس کو میں مسلمانوں کے دینی دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کروں۔ یہ تھی بات، یہ صحابہ اکرام کو جو بھی کام دیا گیا اس کام کو انہوں نے اس اخلاص اور تقوی سے کیا، اس اخلاص اور تقوی سے کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو عمل اللہ کے لیے ہوگا وہ عمل مؤثر ہوگا، جو عمل اللہ کے لیے ہوگا وہ عمل مؤثر ہوگا۔ میں نے یہ سارا واقعہ صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ ایسا وہی کر سکتا ہے جو اپنے عمل میں آخرت سے ڈرنے والا ہو، جو اپنے عمل میں آخرت سے ڈرنے والا ہو، کہ ایسا وہی کر سکتا ہے جو اپنے عمل میں آخرت سے ڈرنے والا ہو، اس لیے کہ آخرت ایسا موقع ہے کہ وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ہے، وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ہے۔